ہم پروفیسر کی داستان کو بیان کر رہے تھے کہ پہلے وہ حق الناس کی وادی میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ اپنی والدہ کی جنت کی سیر کرتا ہے اور پھر اپنے 3 دوستوں سے ملاقات کرتا ہے اور اس ملاقات میں اپنے دوست آرمین سے اس کی جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جو اسے اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کی جنت میں آ کر وہاں پر دیکھے کہ کیا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں دور سے تمہیں اپنے شہر کو دکھا سکتا ہوں، جنت کے شہر کو، اور وہ وہاں پر مختلف مناظر کو انہیں دکھاتا ہے اور پھر اسے اس کا دوست بتاتا ہے کہ جہنم میں سب سے غضبناک ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو آخرتی جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، لے کر نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ خود اپنے پاؤں سے وہاں پر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ارادے کی قوت نہیں رکھتے، اور وہ آخرتی جہنم کہ جس کے پاس گناہگار جاتے ہیں وہ کیسی جہنم ہے؟ گاڑے دھوئیں سے بھری ہوئی، گرم دھواں، گرم اور کالی آگ اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور ہر لمحہ عظیم انفجار جہنم کو لرزاتے ہیں۔ جہنم 7 بڑے طبقوں پر مشتمل ہے، اس قدر وسیع ہے کہ اگر تمام مادی عالموں کو اس میں ایک طبقے میں جگہ دے دی جائے، ایک طبقے میں رکھا جائے تو گم ہو جائیں گے، جیسے ایک دانہ بڑے دریا میں گم ہو جاتا ہے۔ جس طرح جنت ہے اسی طرح جہنم ہے، جیسے جنت میں نہریں ہیں جہنم میں بھی نہریں ہیں، لیکن جہنم کی نہریں پگھلتے ہوئی دھاتیں اور پتھر کی ہیں۔ ہم جب ایسی روایتیں سنتے ہیں، قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں یا واقعات کو سنتے ہیں تو اس کے برابر میں سے آسانی سے رد ہو جاتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن امام جب ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو بہت زیادہ گریا کرتے تھے، اس قدر گریا کرتے تھے کہ ان کا لباس آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ ہم کس طرح کے انسان ہیں کہ ہمیں صرف دنیاوی امتحانوں میں پاس ہو جانے کی فکر ہے۔ کسی خطرناک جانور کی آواز سن لیتے ہیں تو گیلے ہو جاتے ہیں، اور جب ان خطرناک مناظر کا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے، ہم تو یہاں نہیں جائیں گے۔ ایسی نہریں کہ جب گناہگار اس کے قریب جاتے ہیں تو گرمی اور حرارت سے، اس نہر کی گرمی اور حرارت سے ان کا گوشت پگھل کر نیچے کی جانب گر جاتا ہے، اور اگر اس نہر میں سے ایک گھونٹ پانی پئیں گے تو جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ پگھل جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے۔ بڑے بڑے سانپ بچھو ہیں، چھپکلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، کاٹنے اور ڈنک مارنے والے جانور ہیں کہ جن کا اندازہ بڑی بڑی کشتیوں کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے کیا خدا نے ان حیوانات کو جہنم میں رکھا ہے؟ نہیں، خدا نے نہیں رکھا۔ جس طریقے سے ہم جنت کو خود کے اعمال کے ذریعے سے خلق کرتے ہیں، وہاں کی ہر چیز کو اپنے اعمال سے خلق کرتے ہیں، ہر چیز وہاں کی اپنے اعمال سے یہاں سے بھیجتے ہیں، اسی طرح جہنم کو بھی ہم خود اپنے ہاتھوں سے خلق کرتے ہیں، اور وہاں پر موجود جانور کو بھی ہم خود ہی وجود میں لاتے ہیں۔ یہ سب ہمارے اعمال کی شکلیں ہیں۔ دنیا میں کسی کو ڈنک مارتے ہیں، کڑوا بولتے ہیں تو یہ کڑوا پن وہاں پر سانپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کھا جاتے ہیں، اس کی عزت، حیثیت اور احترام کے قائل نہیں رہتے، اس کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں، تو وہاں پر مگرمچھ کو تولید کرتے ہیں، خلق کرتے ہیں، وہ ہمیں کھائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے خود کا ہاتھوں کا بنایا ہوا مگرمچھ ہماری جان کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کب تک پیچھے پڑے رہے گا؟ ہمیشہ۔ اسی طرح جہنمیوں کے، گناہگاروں کے لباس آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہ لوگ بغیر ارادے کے ناپسندیدہ کھانے کھائیں گے۔ کیسے ناپسندیدہ کھانے؟ مثلاً درخت کے پھل کو کھائیں گے جو تلخ ہے، اور یہ پھل گرم گرم دھات کی مانند ان کے پیٹ میں ابلے گا، اور وہ لوگ اس میوے کو کھانے کے بعد اس ابلتے ہوئے میوے کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی طرف دوڑیں گے، اس کو پئیں گے۔ جانتے ہیں کہ وہ پانی گرم پانی ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، اور اس کے جسم کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن پھر بھی اس پانی کو پئیں گے۔
उस घोलते हुए पानी को पिएंगे, वहाँ पर सिर्फ उबलते हुए पानी की नहरें नहीं हैं बल्कि दूसरी और भी नहरें मौजूद है। मसलन मुख्तलिफ किस्म की गंदगियों से भरी हुई नहरें मौजूद हैं कि रिवायात में उसकी तफसील मौजूद है। इसी तरह वो कहता है कि जहन्नुम के सख्त तरीन अजाब में से एक गर्म पानी की बारिश है, इंतहाई गर्म पानी की बारिश कि जो दोज़खियों को जला देती है। प्रोफेसर ने पूछा कि ये सब तो जिस्मानी अजाब था, रूही अजाब क्या है? कहा कि जहन्नुमियों का रूही अजाब ये है कि बहुत ज़्यादा हसरत खाएंगे, शदीद गम में होंगे, शयातीन और बुरी रूहों के साथ हमदम होंगे। बहुत सख्त है कि इंसान किसी ऐसे के साथ हमदम हो, हमनशीन हो कि जो उसका हम पल्ला नहीं है। दुनिया में अगर किसी की बेजोड़ शादी हो जाती है तो उसकी सारी ज़िंदगी अजाब में गुजरती है, लेकिन फिर भी निजात का रास्ता है, छुटकारे का रास्ता है। लेकिन वहाँ पर कोई निजात नहीं है, हमेशा हमेशा इन बुरी और शयातीन रूहों के साथ रहना है, उन्हीं के साथ खाना पीना है, उन्हीं के साथ तफरी करना है। मुख्तलिफ जानवर आपको खाने के दर पे हों, बदतरीन रूही अजाब है। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को नहीं देखा। पूछा कि हुदहुद कहाँ है? हुदहुद बगैर बताए हुए चला गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, या मेरे पास आए और मुझे बताए कि क्यों गायब हुआ, उसकी कोई दलील लेकर आए, या उसके सर को कलम कर दूंगा या अज़ाब अलीम दूंगा। ये किस्सा कुरान में है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये अज़ाब अलीम क्या है? फरमाया कि हुदहुद को शिकारी बाज के साथ एक ही पिंजरे में डाल दूंगा। बहुत सख्त है कि शिकारी सामने हो और फरार करने की जगह ना हो। किसी बदजिन्स की सोबत में आपको बिठा दिया जाए। अज़ाब अलीम है हुदहुद के लिए कि वो बाज के साथ एक ही पिंजरे में रहे। और आलम बरज़ख में इंसान शयातीन और बुरी रूहों के साथ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस बुरी रूहों के साथ हैं और शयातीन के साथ है और उनको आपसे कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मुसलसल आपकी तौहीन करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी तहकीर करेंगे। सख्त तरीन अजाब है जहन्नुमियों के लिए। क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत वहाँ नहीं है, खुदा की मोहब्बत से महरूम हैं। और ये वो अफराद हैं कि जिनके गुनाह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम गुनाह वाले अफराद को खुदा दुनिया में ही सज़ा दे देता है, और अगर फिर भी गुनाह पाक नहीं होते तो आलम बरज़ख में उसको अजाब देगा। और अगर आलम बरज़ख में भी उसके गुनाह पाक नहीं हुए, ज़्यादा थे, तो वो गुनाह आखिरती जहन्नुम की तरफ जाएंगे। ये लोग महशर के मैदान से होते हुए आखिरती जहन्नुम की तरफ जाएंगे। इस जहन्नुम में भी दो किस्म के लोग हैं। वो जो गुनाह से पाक हो जाएंगे कुछ अरसे में, वो फिर बहश में भेजे जाएंगे, और बाज़ ऐसे हैं जो हमेशा उनमें रहेंगे। प्रोफेसर इंतहाई अफसोस के साथ कहता है कि हम जहन्नुम को संजीदगी से लें। आजकल लोगों का दूसरों को ये यकीन दिलाना है कि खुदावंद किसी को जहन्नुम में नहीं ले जाएगा, और दलील ये देते हैं कि खुदा बहुत मेहरबान है। जैसे वालिदैन औलाद को नाफरमानी पर सज़ा नहीं देते, इसी तरह खुदा अपने बंदों के साथ मेहरबान है, वो सज़ा नहीं देगा। ये भूल जाते हैं कि खुदा मेहरबान होने के साथ साथ आदिल भी है। अब प्रोफेसर एक ऐसे मौजू को बयान करता है कि जो बहुत शीरीन बहस है और अक्सर हमारे दरमियान होती रहती है। प्रोफेसर से कहा गया कि दोबारा बरज़खी जन्नत में चलते हैं कि जहाँ नेमतों की बारिश है। सवाल किया गया, क्या अरवा की खूबसूरत हमसर भी हैं? कहा, हाँ है, सबके पास हमसर हैं। प्रोफेसर से पूछा कि क्या आपकी वालदा के पास भी हमसर था? कहा, हाँ, उसके पास भी हमसर था। उससे पूछा गया कि क्या आपने इस मौजू को अपने वालिद को बयान किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी तक इस मौजू को अपने वालिद से बयान नहीं किया, वरना वो आग बगोला हो जाएंगे। प्रोफेसर बयान करता है कि जन्नत में
ہمسر دنیا کی مادی دنیا کے ارتباط کی طرح ارتباط نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اثیری امواج کو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اور ان موجوں کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ لذت کو حاصل کرتے ہیں، اور اس لذت کا دنیا کی لذت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لذت بہت گہری، بہت وسیع تر اور بہت عالی تر ہے۔ ہمسر کی لذت جنت کی اعلیٰ ترین لذتوں میں سے ہے، لیکن مادی طرح کی ہم بستری نہیں ہے، نطفہ نہیں ہے، تولید ہونا نہیں ہے، حاملگی نہیں ہے، اذیت اور تکلیف نہیں ہے۔ وہ ساری مصیبتیں کہ جو اس مادی دنیا میں اس رابطے کے درمیان ہے، وہاں نہیں ہے۔ اگر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے پر غور کیا گیا ہو کہ وہ جنت میں پہلے زوج کی شکل میں رہتے تھے، اور جب انہوں نے درخت سے پھل کو کھایا تو آلات تناسلی ظاہر ہوئے، یعنی اس سے پہلے ہمسر تھے لیکن وہ رابطہ نہیں تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا تھا۔ اس پھل کا کھانا خدا کا ارادہ تھا کہ اس درخت سے کھائے اور زمین پر آئے، کیونکہ کوئی بھی حاضر نہیں ہوتا ہے کہ عالم بالا تر سے عالم پستر میں آئے۔ اس بارے میں مفصل بحث ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ضرور آنے والے تھے، اور کہا کہ اس درخت سے کھاؤ۔ کیوں کھایا؟ چاہتے تھے کہ باقی رہیں، بقا تک پہنچے۔ درخت سے کھاتے ہیں، آلات تناسلی ظاہر ہوتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ آج کے بعد تمہاری بقا اس طریقے سے ہے، زمین کے ذریعے سے تمہاری بقا ہے۔ اپنی بقا چاہتے ہو تو میرے اس سسٹم میں چلے جاؤ، باقی رہو گے، نسل در نسل باقی رہو گے۔ عالم مادہ میں تمہاری بقا اس طرح سے ہے۔ بہت ہی ناب مطالب ہے، غور سے سنیے گا۔ ہمسر بیوی مرد کی بقا کی طلب کا جلوہ ہے۔ بہت ہی دلچسپ اور اچھی گفتگو ہے، غور سے سنیے گا کہ ہمسر کا ایک حصہ مادی لذت ہے کہ جو پسترین لذت ہے، صرف ایک حصہ۔ اور مغرب نے جو کام ہمارے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ بیوی کو صرف اسی نظر سے دکھایا، صرف ہم بستری، اور پھر خود کا نام رکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے دفاع کرنے والے ہیں۔ اس پس مادی لذت کو اس قدر اوج پر لے کر آ گئے ہیں کہ شادی کا مقصد صرف اسی کو بیان کرتے ہیں، زندگی کا مقصد صرف یہی رہ گیا ہے۔ مغرب عورت کو پست نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور بہت عجیب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں عورت کیا ہے؟ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، عورت، عطر اور نماز۔ کیوں ان تینوں کو پسند کر رہے ہیں؟ یہ تینوں ایک ہی چیز سے بنی ہے۔ کس چیز سے بنی ہے؟ قرب سے بنی ہے۔ مقاربت قرب ہے، مادی عالم میں یہ ہے، لیکن عالم بالا میں اس کا قرب ایک اور طریقے سے ہے۔ قرب ہے لیکن آلودگی نہیں ہے، کثافت کاری نہیں رکھتا، درد سر نہیں رکھتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رکھتا۔ قرب کی لذت ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ ایک شخص جب شادی کرتا ہے تو اس کا کیا احساس ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کیا طلب کرتا ہے؟ قرب چاہتا ہے۔ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کو پسند کرتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ خواتین هو الغریب کا نمونہ ہیں، هو الودود ہیں، خدا کے اسم کا مظہر ہیں۔ خدا کے اسم غریب کو بیوی میں دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ہو گئے ہو۔ ہمسر کیا ہے؟ انسان ایک ایسے ہمسر کا طلبکار ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ایک ہو جائے، البتہ مادی حالت میں ایک ہونا الگ ہے۔ یہاں ایک ہونا بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ بیویاں بالا تر حقیقت کا جلوہ ہیں، جیسے کھانا۔ کھانا کیا ہے؟ کھانے کی حقیقت کیا ہے؟ کھانا قوت ہے، اسم هو القوی کا مظہر ہے۔ ہم کھاتے ہیں تاکہ طاقتور ہو، ہمیں طاقت کی ضرورت ہے۔ عالم مادی میں طاقتور ہونا
ٹوٹنا اور بننا ہے، انرجی حاصل کرنا ہے اور پھر انرجی ختم کرنا ہے۔ جسم میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تولید ہوتی ہے، کچھ سیلز مرتے ہیں۔ عالم برزخ میں قوت ہوگی لیکن اس طرح کی نجاست نہیں ہوگی، انرجی تبدیل نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح عالم برزخ میں قرب ہے لیکن باقی مسائل نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جو بیوی دی گئی کیا تھی؟ جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ جنت خود رہنے کی جگہ ہے، ایک بہت ہی زیادہ نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ ہے، لیکن اس جنت کو بھی جنت بنانے والی بیوی ہے۔ سکینہ دی گئی، خدا نے آرام کو اس میں قرار دیا۔ خدا نے ایک دوسرے کے سکون کو قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ خدا نے عالم کو اسی طریقے سے خلق کیا ہے، جوڑے کی صورت میں خلق کیا۔ زمین و آسمان، شب و روز، چاند و سورج، میاں اور بیوی، یہ سب عالم مادے میں الگ طریقے سے رہتے ہیں، لیکن عالم بالا میں وہ اپنے دوسرے طریقے سے رہیں گے۔ اور ایک مقام پر یہ میاں بیوی آسمان اور زمین کا نمونہ ہے، بیوی زمین کا نمونہ ہے اور شوہر آسمان کا۔ بعض جگہوں پر یہ دن رات کی مانند ہے اور بعض جگہوں پر ان میں ایک سورج اور دوسرا چاند کی مانند ہے۔ سب جوڑے کی صورت میں خلق ہوئے، سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں پروفیسر بیان کر رہا ہے۔ اب پروفیسر سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کیا ہر روح کے پاس صرف ایک ہمسر ہے؟ کہا ہاں، ایک ہمسر ہے۔ پوچھا کیا ایک سے زیادہ ہمسر نہیں رکھ سکتا؟ کہا نہیں، صرف ایک ہمسر جنت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر پوچھا اگر کوئی خاتون 2 شادی کرتی ہے اور پہلے والے شوہر سے طلاق لیتی ہے اور پھر دوسری شادی کرتی ہے تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ کہا کہ جو ان دونوں میں سے زیادہ خوش اخلاق تر ہوگا اس کی یہ ہمسر ہوگی۔ اس کی زوجیت دنیا میں طاقتور تھی، اس کی شادی دنیا میں طاقتور تھی۔ جو خوش اخلاق تھے، معلوم ہے کہ حقیقت میں یہ صحیح جوڑا تھا اور حقیقت میں اس دنیا میں ایک ہوئے، وہاں پر بھی ایک ہیں۔ اور اگر غیر شادی شدہ افراد جو وہاں پر برزخ میں جائیں گے ان کے لیے غیر شادی شدہ لڑکے ہوں گے کہ جو ان کے ہم پلہ ہوں گے، جو آپس میں شباہت رکھتے ہوں گے۔ جیسا کہ روایات میں بیان کیا گیا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، کیونکہ دونوں غیر شادی شدہ تھے۔ ان دونوں کی شادی ہوگی۔ حتیٰ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب رجعت کے وقت، ظہور کے بعد رجعت کے وقت یہ دونوں واپس آئیں گے اور شادی کریں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ تناسب نہیں رکھتے تھے، یہ دونوں حقیقت میں زوج نہیں تھے۔ آسیہ بھی فرعون کے ساتھ تناسب نہیں رکھتی تھی، یہ دونوں بھی زوج نہیں تھے۔ آسیہ جنت میں کسی اور کی بیوی ہے، شاید حضرت ایوب علیہ السلام۔ روایات میں ہے کہ یہ دونوں جنت میں کس طرح جوڑے بنیں گے۔ اور عالم انسانیت میں سب سے اصلی جوڑا حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا علیہ السلام کا ہے۔ اب پروفیسر کہنے لگا پریشان نہ ہو، یہ ایک ہمسر والی بات، خدا نے ہمسر میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب بھی وہ آپ سے ملاقات کرے گی ایک نئی صورت کے ساتھ نمایاں ہوگی، ہر صورت میں کہ جو روح چاہے گی۔ عجیب ہے، یعنی روح جس صورت میں پسند کرے گی اس کی بیوی اسی چہرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ اگر دنیا میں اس روح کی نظر کسی خوبصورت چہرے کی طرف پڑتی ہے اور وہ خدا کی خاطر اس چہرے سے اپنی نگاہ کو، اپنے خیالات کو ہٹا لیتا ہے تو خدا بہشت میں ان سب کے جلوے میں اس کی بیوی کو لائے گا یا ایک حور اس کو اس شکل میں عطا کرے گا۔ ہمسر اور حور میں بھی بہت فرق ہے اور حور کو عالم مادہ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر پروفیسر عالم برزخ کے اس ٹاپک کو، جنت اور جہنم کے ٹاپک کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک نئے موضوع میں داخل ہوں گے
کہ پروفیسر اپنی والدہ سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ انہیں معلومات دیتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے اس کو بیان کریں گے۔